خاتون ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے، اسے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، وہ ایسا جادوگر ہے کہ اس کا جادو ایسا ہے کہ کسی کے اوپر اگر وہ اپنا جادو چلا دے تو وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے دین و دھرم سے، وہ اپنے معبودوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ بڑھیا خاتون اپنا سامان پیک کرتی ہے اور مکے کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے شہر جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ وہ تمام سامان باندھ کر گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ کوئی آئے اور مجھے یہ سامان اٹھا کر میرے سر پر رکھ دے تاکہ وہ اپنے شہر کو واپس لوٹے۔ چنانچہ وہ وہاں بیٹھتی ہے، اتنے میں حضور علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ حضور وہاں کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ مائی بلاتی ہے، کہا اے نوجوان میرے قریب آؤ، میری مدد کر دو۔ حضور نے اس سامان کو اٹھایا تو وہ سامان وزنی تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر خاتون اگر تم چاہو تو میں اس سامان کو اٹھا کر تم جہاں چاہتی ہو اس مقام تک چھوڑ کر آؤں۔ وہ خاتون کہتی ہے کیوں نہیں، تم ضرور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اس سامان کو اپنے سر پر اٹھاتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اے خاتون مکہ چھوڑ کے جانے کی کیا وجہ ہے؟ سامان سے معلوم ہو رہا ہے تم اپنا سامان یہاں سے منتقل ہو رہی ہو، گویا تم مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے، کہا نوجوان بات یہ ہے میں نے سنا ہے مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، وہ اپنا دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے، وہ ایسا جادوگر ہے وہ اگر کسی کے قریب آ جائے، کسی سے بات چیت کر لے، کوئی اس کا کلام سن لے تو اس کا جادو اس پر چل جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے، وہ اپنے معبودوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ ارے میں نے تو اپنی پوری زندگی اپنے معبودوں سے وفا کی ہے، میں اپنے معبودوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے اپنی پوری زندگی جب ان کی پرستش کی ہے، ان کی عبادت میں نے اپنی پوری زندگی بسر کی ہے، میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی ان کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے دھوکہ نہیں کر سکتی ہوں۔ حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں اور حضور ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک مقام پر اس کے وہ پہنچ ٹھہرتی ہے اور کہتی ہے میری منزل آ چکی ہے، اب سامان رکھ دو۔ حضور علیہ السلام وہ سامان اتارتے ہیں اور واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ وہ بڑھیا پکار کے کہتی ہے کہا نوجوان ٹھہرو، رکو، میں مکہ چھوڑ کر آئی ہوں، جب میں اپنے وطن کو جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ مکہ تو بڑی عظمتوں والا شہر ہے، یہ تو بڑے شانوں والا شہر ہے، تم یہ شہر چھوڑ کر کیوں آئی ہو؟ میں کہوں گی کہ یہاں جادوگروں کا سحر عام ہے، تو لوگ کیا سوچیں گے مکے کے بارے میں، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے۔ میں تب بتاؤں گی کہ وہاں ایک ایسا نیک نوجوان بھی رہتا ہے، ایسا نیک بخت نوجوان بھی ہے کہ جو ہر کسی کی مدد کرتا ہے، جو تم نے میری اتنی مدد کی ہے، میں تمہارے قصے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناؤں گی، تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہیں بڑھیا اے خاتون جس جادوگر کے چھوڑ کر، جس جادوگر کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو، یہ وہی جادوگر، میں وہی محمد ہوں جس کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ بڑھیا کہتی ہے اے محمد لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جادو سب پر چل جاتا ہے، یقین مانے آپ کا جادو مجھ پر بھی چل چکا ہے اور مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر مجھے بھی اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیجئے۔